حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اس کا تقاضا قرآن مجید ہم سے کرتا ہے۔ قرآن میں جا بجا محبت رسول پر یہی پیغام دیا گیا کہ لوگوں محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا۔ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گواہ بھی ہیں، وہ خوشخبریاں بھی سنانے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا ڈر بھی سنانے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس میرا رسول آ جائے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، اور صرف ایمان ہی نہیں لے کر آنا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم نے کرنا یہ ہے کہ اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرنی ہے، تکریم کرنی ہے، ان کے ساتھ عزت اور احسن انداز سے پیش آنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تم نے اس پاک پروردگار کی پاکی کو بیان کرنا ہے، وہ صبح کے وقت بھی کرو اور شام کے وقت بھی کرو۔ اس آیت مقدسہ کے شروع اور آخر پر دونوں میں ذات مصطفیٰ کا ذکر کیا گیا، درمیان میں اللہ رب العالمین جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی جو اتباع ہے، جو محبت ہے، در حقیقت یہ میلاد رسول کا بہترین تقاضا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے ساتھ محبت کی جائے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کی جائے۔ جو بندہ اطاعت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، در حقیقت اس کو حضور کی نظر عنایت مل جاتی ہے۔ تو جس کو حضور کی نظر عنایت مل جائے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سب سے پہلی بات من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ وہ حضور کا طریقہ ہے، وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بہترین نمونہ ہے، جس کو امت تک پہنچایا گیا، صحابہ نے پہنچایا، تابعین لے کر آئے، تبع تابعین نے امت تک پہنچایا ہے۔ جو حضور کی زندگی کا نتیجہ ہے، جو وتیرہ ہے، جو حضور کی زندگی ہے، جو 63 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے، در حقیقت وہ سنت ہے۔ ہم لوگ اپنی مرضی کے مطابق سنتوں کا انتخاب کرتے ہیں، کسی کو کوئی سنت پیاری لگتی ہے تو کسی کو کوئی سنت پیاری لگتی ہے۔ سنت کسی ایک سنت کو متعین یا اس کا انتخاب کر لینے کا نام نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ جو بندہ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، در حقیقت وہ سنت مصطفیٰ کہلاتی ہے۔ ہم لوگ اپنی مرضی کے مطابق سنتیں بناتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ سنتیں ثابت ہوتی ہیں، لیکن ہم انہی سنتوں سے محبت کرتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے۔ جب کہیں کھانے کی سیج پہ بیٹھے ہوں تو نمکین کے بعد اس سنت کی طرف آتے ہیں، جی میٹھا کھانا سنت ہے، یہ ہمارے ہاں بڑی رائج ہے۔ کوئی شخص کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پیو، یہ سنت مبارکہ ہے، یہ رائج ہیں، یہ سنتیں چل رہی ہیں۔ جو سنتیں ثابت بھی ہیں، انکار نہیں کر رہا میں، انکار نہیں ہے، لیکن کیا ہے، ہم نے خود اس کا انتخاب کر لیا۔ جہاں ہم نے یہ سوچا کہ ایک نمکین کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، وہاں ہم نے یہ سنت بھی ہمیں پڑھنی چاہیے تھی
کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کہ کسی غریب کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا لیتے تھے۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ نمکین کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، وہاں یہ سنت بھی ہے کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں میں اپنا مال تقسیم کیا کرتے تھے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن سنت کا انتخاب ہم لوگ اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں اور اس پہ پھر متعین رہتے ہیں، ہم پہ اس پہ کار بند رہتے ہیں۔ سنت در حقیقت نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے۔ تو ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آغاز کہاں سے ہوا؟ اطاعت رسول سے ہو رہا ہے۔ صرف میلاد منانا ہی سنت مصطفیٰ نہیں ہے، بلکہ میلاد والے آقا کی تعلیمات کو اپنانا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ سنت صحابہ ہے، سنت تبع و تابعین ہے، سنت محدثین و مفکرین ہیں، لیکن ہم لوگ ان سنتوں کی طرف نہیں آتے۔ ہمیں ان سنتوں کی طرف آنا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی زندگی ہے اس کو اپنانا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت عالیہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ، میری آل اولاد، میرا مال، میری جان، میرا سب کچھ آپ کی ذات پہ قربان، میں جب آپ کے سامنے موجود رہتا ہوں تو میں ٹکٹکی باندھ کے آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتا رہتا ہوں، میں دیدار مصطفیٰ کرتا رہتا ہوں، میری عید ہوتی رہتی ہے، میں آپ کی دید کرتا ہوں، میری عید ہو جاتی ہے۔ حضور جب میں گھر جاتا ہوں تو پھر میں بے چین ہو جاتا ہوں، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ حضور اکیلے ہوں گے، میں گھر والوں کو چھوڑ کر دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ حضور ایک بے چینی مجھے کھائے جاتی ہے، وہ بے چینی یہ ہے، میں سوچتا ہوں جب میرا دنیا سے جانا ہوگا، آپ بھی دنیا سے ظاہری پردہ فرما جائیں گے، آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اور مجھے نہ جانے کہاں جگہ ملے گی، میرا مقدر کہاں لکھا ہوگا۔ میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں گھر میں ہوتا ہوں، میرا خیال آپ کی طرف رہتا ہے، میں اپنے بچوں کی طرف دھیان نہیں کرتا، میرا گمان اور میرا خیال آپ ہی کی ذات کی طرف رہتا ہے، تو میں دوڑتا ہوا ابھی تو آپ کے پاس آ جاتا ہوں، لیکن جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا۔ آپ کا مقام تو یہ ہے کہ آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، حضور میں نہ جانے کہاں ہوں گا، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ ابھی یہ صحابی گفتگو کر رہے تھے کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت عالیہ میں جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید کی آیات لے کر نازل ہو گئے، اور وہ قرآن پاک کی کون سی آیات ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول اللہ کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ کی اطاعت کی، بس یہی وہ لوگ ہوں گے جو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، جو صدیقین کے ساتھ ہوں گے، جو شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور جو صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ وحسن اولئک رفیقا، فرمایا کہ یہ سب سے بہترین رفیق سفر ہیں۔ کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، جنہوں نے ان چاروں نفوسات قدسیہ کے ساتھ محبت کی ہوگی، ان کا ساتھ بھی جنت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ صحابی خوش ہو گئے، کہا حضور میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، اس آیت نے مجھے دلاسا دیا ہے کہ جنت میں آپ کے میں ساتھ ہی ہوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی تلاوت کرنا اور جبریل کا اس آیت کو لے کر نازل ہونا، اس کا آغاز ہی اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے ہو رہا ہے۔ اطاعت الہی اور اتباع رسول یہ سب سے اول ہے۔ نبی کا طریقہ اپنانا ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان کو اپنانا ہے۔ جو شخص نبی کے طریقے کو اپنانے میں
کامیاب ہو جائے گا، پھر اللہ رب العالمین ان کے اوپر انعام یہ نازل فرمائے گا، ان کو ریوارڈ یہ دیا جائے گا، انعام خداوندی ان کو یہ ملے گا کہ وہ لوگ کل قیامت کے دن نبیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، شہداء، صدیقین، صلحاء کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ انتخاب مجھے اور آپ سب کو کرنا ہے، انتخاب مجھے اور آپ سب کو کرنا ہے کہ ہم نے کن کی صفوں میں جانا ہے۔ کیا ہم نے اس صف میں کھڑے ہونا ہے جس کے سپہ سالار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، یا ہمیں اس صف کا انتخاب کرنا ہے کہ جس صف میں اللہ رسول کے دشمن ہوں گے؟ ہمیں اطاعت کرنی ہے اللہ رسول کی، اتباع کرنی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تب جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں جنت میں نصیب ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ محبت رسول کے ساتھ ساتھ محبت رسول کے تقاضوں کو ادا کرنا ہے۔ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے، نماز کی پابندی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، حج کی ادائیگی ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ وہ کیسا انسان ہے جو حضور کی میلاد کی محفل بھی سجاتا ہے لیکن اس کا سگا بھائی اس سے ناراض ہے، گھر میں وہ حضور کے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھا ہے؟ یہ سنت مصطفیٰ ہے، رشتوں کو جوڑنا۔ آپ گھر میں میلاد مصطفیٰ سجا کے بیٹھے ہیں، حضور کے میلاد کی محفل ہے، آپ کا سگا بھائی آپ سے ناراض ہے، آپ جائیں سب سے پہلے جا کے اپنے بھائی سے ملاقات کریں، پھر دیکھیے کہ میلاد والے رسول کتنے خوش ہوتے ہیں۔ آپ میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، گھر کے ایک کونے میں آپ نے بوڑھے باپ کو چھوڑ رکھا ہے، آپ اس کی دوائیوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، آپ کی بوڑھی ماں گھر پہ موجود ہے، آپ اس کی ضروریات پوری نہیں کرتے ہیں، آپ کی سگی بہن آپ سے ناراض ہے، آپ نے اس کی خبر گیری نہیں کی ہے، آپ کی وہ بڑی بہن ہے، آپ کی ماں کے برابر ہے، ماں دنیا سے چلی گئی ہے، بڑی بہن کا مقام ماں کے برابر آ جاتا ہے، آپ ماں کو نہیں پوچھتے، گھر میں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ مجھے بتائیں، جب آپ کی سگی بہن، سگا بھائی، آپ کے سگے ماں باپ، آپ کے سگے رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں تو کیا بتائیے آمینہ کا لال خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے اطاعت رسول کرنی ہے، اتباع رسول کرنی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ میلاد والے آقا ہم سے راضی ہوں تو ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی آنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ وفا کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ آج صبح سے رات گئے تک یہ معمول چلے گا، جگہ جگہ میلاد کی محافل ہوں گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو فون کیا جو اس سے ناراض تھے، السلام علیکم بھائی، آپ کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بہن کو فون کیا ہو کہ بہن تو مجھ سے ناراض تھی، آج میں تجھ سے راضی ہوتا ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ کس لیے کہ آج اس نبی کا میلاد ہے جس نبی کے آنے سے اللہ رب العالمین نے بیٹی اور بہن کو عزت عطا فرمائی۔ سوچیں، میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے اپنی بہنوں کو معاف کریں، میلاد مصطفیٰ کے تصدق سے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں۔ چہ جائے کہ وہ غلطی پہ ہے، آپ اپنے ہتھیار پھینک دیں، میلاد اس طرح سے بھی منائیں۔ یہ اطاعت رسول ہے، اتباع رسول ہے۔ جو شخص یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے در حقیقت اس کو آقا علیہ السلام کی محبت مل جاتی ہے، اور جب محبت مل جائے گی پھر اسی حدیث طیبہ کا وہ بندہ مصداق بنے گا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی ہوگی جنت وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اتباع رسول کرنی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ آج مصطفیٰ جان رحمت کا دریائے رحمت جوش میں ہے،
آج میں حضور سے جو مانگوں گا حضور مجھے عطا کریں گے، کیونکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا اے ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب دیکھیے، انہوں نے کہا حضور میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ انتخاب دیکھیے، جنت بھی مانگ لی، جنت میں رسول اللہ کا ساتھ بھی مانگ لیا، کہا حضور میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس یہی مطلوب ہے؟ کہا حضور بس یہی مطلوب ہے، آپ کا ساتھ بھی مانگتا ہوں اور جنت بھی مانگتا ہوں۔ ایک جملے کے اندر ارشاد فرما دیا حضور میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ جنت میں میرا ساتھ تمہیں عطا کر دے تو پھر تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی مجھے پانے کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ تم نوافل کی ادائیگی بھی کرو، تم نماز کی پابندی بھی کرو، تم صرف محبت رسول کے دعوے دار نہ بنو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کثرت سجود، کثرت سجدہ، نوافل کی کثرت کے ساتھ تم میری مدد کو حاصل کرو۔ یہاں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ایک بات ارشاد فرمائی کہ محبت رسول کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی ہے، اس کو بھی اپنی زندگی کا وتیرہ بنانا ہے۔ اے ربیہ بن کعب تم جنت میں میرا ساتھ تو مانگتے ہو، تمہیں اس کے لیے کرنا یہ ہے تم اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی مانگو اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی کرو۔ یہ اطاعت رسول ہے، یہ اتباع رسول ہے۔